ایک شہر کے ریلوے اسٹیشن پر ایک بھکاری رہتا تھا۔ وہ روزانہ ریلوے اسٹیشن پر آنے جانے والی ٹرینوں میں بیٹھے مسافروں سے بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن بھیک مانگتے ہوئے اس کی نظر ایک لمبے سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص پر پڑی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ شخص بظاہر بہت امیر لگتا ہے، ممکن ہے کہ یہ اسے اچھا خاصا پیسہ دے دے۔ وہ بھکاری اس شخص کے قریب جا کر بھیک مانگنے لگا۔ اس شخص نے بھکاری کو غور سے دیکھا اور کہا، تم ہمیشہ مانگتے ہی رہتے ہو، کیا کبھی کسی کو کچھ دیا بھی ہے؟ بھکاری نے معصومیت سے جواب دیا، صاحب، میں تو ایک بھکاری ہوں، لوگوں سے مانگتا ہی رہتا ہوں، میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اس پر وہ شخص بولا، جب تم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو تمہیں لینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ میں ایک تاجر ہوں اور لین دین پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس مجھے کچھ دینے کے لیے ہو تبھی میں تمہیں کچھ دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص ٹرین میں سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ بھکاری اس بات پر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ شخص جو بات کہہ کر گیا تھا وہ اس کے دل کو چھو گئی تھی۔ بھکاری سوچنے لگا، شاید مجھے لوگ بھیک اس لیے کم دیتے ہیں کیونکہ میں بدلے میں کچھ نہیں دیتا، لیکن میں تو خود ایک بھکاری ہوں، کسی کو کچھ دے سکنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ پھر کب تک میں یوں ہی بغیر کچھ دیے مانگتا رہوں گا؟ 2 دن مسلسل سوچنے کے بعد اسے ایک خیال آیا۔ اسٹیشن کے قریب کچھ پودوں پر پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ سوچنے لگا، کیوں نہ جو لوگ مجھے بھیک دیں میں بدلے میں انہیں یہ پھول دے دیا کروں۔ یہ خیال اسے اچھا لگا۔ اس نے کچھ پھول توڑے اور اگلی ٹرین کے مسافروں سے بھیک مانگتے وقت بدلے میں پھول دینے لگا۔ لوگ خوش ہو کر پھول رکھ لیتے اور وہ بدلے میں بھیک حاصل کرتا۔ کچھ دنوں میں بھکاری نے محسوس کیا کہ اب لوگ اسے زیادہ بھیک دینے لگے ہیں۔ جب تک اس کے پاس پھول ہوتے اسے دل کھول کر بھیک ملتی، لیکن جب پھول ختم ہو جاتے تو لوگ بھی بھیک نہیں دیتے۔ اب اس نے روزانہ پھول توڑنے کا معمول بنا لیا۔ ایک دن وہی لمبا تاجر ایک بار پھر ٹرین میں نظر آیا۔ بھکاری دوڑ کر اس کے پاس گیا اور بولا، صاحب، آج میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ پھول ہے، آپ مجھے بھیک دیں، بدلے میں آپ کو یہ پھول دوں گا۔ تاجر نے خوش ہو کر اسے پیسے دیے اور پھول لے لیے۔ مسکرا کر بولا، کیا بات ہے، آج تم بھی میرے جیسے ایک تاجر بن گئے ہو۔ تاجر کی یہ بات ایک بار پھر بھکاری کے دل میں گھر کر گئی۔ وہ مسلسل اس بات پر غور کرنے لگا اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں کہا، میں بھکاری نہیں، میں تو ایک تاجر ہوں، میں بھی امیر بن سکتا ہوں۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر سوچا شاید یہ پاگل ہو گیا ہے۔ اگلے دن سے وہ بھکاری اسٹیشن پر نظر نہیں آیا۔ 6 مہینے بعد اسی اسٹیشن پر 2 سوٹ بوٹ میں ملبوس افراد سفر کر رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہاتھ ملاتے ہیں۔ ایک نے کہا، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ دوسرا بولا، نہیں، میرا خیال ہے ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ پہلا شخص مسکرا کر بولا، نہیں، ہم پہلی بار نہیں بلکہ تیسری بار مل رہے ہیں۔ دوسرا شخص حیران ہو کر بولا، یاد نہیں آ رہا پہلی 2 بار کب ملے تھے؟ پہلا شخص ہنستے ہوئے بولا، ہم پہلی بار اس وقت ملے تھے جب آپ نے مجھے بھیک دینے سے انکار کیا تھا، اور دوسری بار اس وقت جب میں نے آپ کو پھول دیے تھے۔ اب دوسرے شخص کو سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، لیکن آج تم سوٹ بوٹ میں کہاں جا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ پہلا شخص بولا، میں اب پھولوں کا ایک بڑا تاجر ہوں اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ آپ نے مجھے وہ سبق دیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ آپ نے مجھے لین دین کا اصول سکھایا اور یہ بات میرے دل کو لگی۔ میں نے جب پھولوں کے بدلے پیسے لینا شروع کیے تو مجھے سمجھ آیا کہ لوگ مجھے نہیں بلکہ ان پھولوں کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ میں پہلے بھی تاجر تھا لیکن میں خود کو ہمیشہ ایک بھکاری ہی سمجھتا رہا۔ آپ کی باتوں نے میری سوچ بدل دی۔ میں نے جو پیسے جمع کیے ان سے مزید پھول خریدے اور یوں آہستہ آہستہ ایک بڑا تاجر بن گیا۔ دونوں تاجر خوش ہو کر اسٹیشن پر اترے اور اپنے اپنے کاروبار کی راہ پر روانہ ہو گئے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری زندگی ہماری سوچ پر منحصر ہے۔ اگر ہم خود کو چھوٹا سمجھیں گے تو ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے، لیکن جب ہم خود پر یقین رکھتے ہیں، اپنے اندر کے تاجر کو پہچان لیتے ہیں تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اصل کامیابی ہماری سوچ میں چھپی ہے۔ خود پر اعتماد کیجیے، اپنی قدر پہچانیے اور دیکھیے کیسے آپ کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔